الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم. رتبہ بیان کیا کروں اس بے مثال کا، رتبہ بیان کیا کروں اس بے مثال کا، ثانی نہ کوئی آمنہ بی بی کے لال کا، ثانی نہ کوئی آمنہ بی بی کے لال کا. یہ خاکی اس نور کی تعریف کیا کرے، مداح کبریا خود اس کے جمال کا، ثانی نہ کوئی آمنہ بی بی کے لال کا. محترم پرنسپل صاحب اور ایم اکیڈمی کے اس چمنستان کے چہکتے مہکتے پھولوں، اللہ تعالی نے یہ جو توفیق ہمیں عطا کی ہے کہ اس بابرکت نورانی وجدانی روحانی علمی محفل میں شریک ہوئے ہم، یہ خاص اللہ تعالی کی توفیق ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے. دیکھا کہ صحابہ کرام کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو سننے لگ گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی عجب شان ہے کہ اس نے خود مخلوق پیدا کی اور اسی مخلوق میں ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مخلوق میں اپنا دوست بنایا. عجیب بات ہے. دوسرے نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ایک بندے سے براہ راست کلام کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. تیسرے نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مخلوق بنا کے اس میں سے ایک کو روح اللہ قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا. بڑی عجیب بات ہے. چوتھے نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود بنایا، خود پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہے، اے آدم تمہیں چنا ہوا ہے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، میں تم لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے. ہاں بالکل وہ اسی طرح تھے. کسی نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے. ہاں بالکل ہوا کذالک، بالکل وہ اسی طرح تھے. کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ تھے. ہاں وہ بالکل وہ روح اللہ اور کلمت اللہ تھے. کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ تھے. ہاں آدم صفی اللہ ہی تھے، لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ، سن لو خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. حبیب اللہ ہونا اور موسیٰ کلیم اللہ ہونا میں فرق ہے. حسن
یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری. آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ. سن لو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. سن لو قیامت کے دن جب قیامت بپا ہوگی تو اپنی قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا. سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. جب ہم محشر کی طرف چلیں گے تو میں دیکھوں گا کہ کوئی پیغمبر اکیلا جا رہا ہے محشر کی طرف. کسی کے ساتھ 1 صحابی ہے, کسی کے ساتھ 10 صحابی ہے, کسی کے ساتھ 20 صحابی ہے, کسی کے 40 ہیں, کسی کے بہت زیادہ ہیں. ان سب پیغمبر اور ان کے امتیوں کو لے کے چلوں گا. میں ان کا قائد ہوں گا. انا قائدہم یوم وفدہم. جب وہ وفد بن کے گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا رہنما ہوں گا, سب سے آگے چلوں گا. ولا فخر, اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. فرمایا انا خطیبہم. جب قیامت کا دن بپا ہوگا, اللہ تعالیٰ پورے جلال کے ساتھ جلوگر ہوگا, اس وقت کسی کو بات کرنے کی جسارت نہیں کرے گا, جرت نہیں ہوگی کسی کو بات کرنے کی. اس وقت تمام مخلوقات کی طرف سے مجھے خطیب بنایا جائے گا اور میں وہاں خطاب کروں گا. ولا فخر, اور مجھے اس پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے, ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہوں گے, عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہوں گے, وہاں پر مجھے شفاعت کے لیے کہا جائے گا اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا. ولا فخر, اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا. پھر فرمایا وَأَنَا مُشَفِّعُهُمْ. سب سے پہلے میری سفارش, میری شفاعت قبول کی جائے گی سب سے پہلے, اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی. قیامت کے دن عزت کا جھنڈا اور خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی. ولا فخر, اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے, کوئی فخر نہیں کرتا. اس دن فرمایا یطوف علی الف خادم. قیامت کے دن ہزار فرشتے میرے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی. ولا فخر, اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا. فرمایا انا قائد المرسلین. میں مرسلین کا قائد بن کے جاؤں گا قیامت کے دن. فرمایا انا خاتم النبیین. ولا فخر, میں خاتم النبیین ہوں, انبیاء کا خاتمہ مجھ پہ ہوا ہے اور میں کوئی فخر نہیں کرتا اس پہ. فرمایا انا شافع و مشفع. ولا فخر, میں شفاعت کرنے والا ہوں گا. کس کا؟ صرف مسلمانوں کا نہیں, تمام انبیاء کرام کی طرف سے, ان کی امتیوں کی طرف سے, کافروں کی طرف سے مجھے شفاعت کے لیے کہا جائے گا. ولا فخر, اور میری شفاعت جب قبول ہوگی, ولا فخر, مجھے اس پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیغمبر کی امت میں سے پیدا کیا تو ہم خوش نصیب ہیں. اور اگر اس کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے, سارے جمع ہوئے تھے. اگر آپ کہیں کہ صحابہ کرام کی سنت ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں فرمایا کہ میں نے انبیاء کرام کو جمع کیا اور ان کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے میں نے عہد لیا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا, لیکن اگر میرا آخری نبی آئے تو تم اس پہ ایمان لے آنا اور اپنی امتوں کو کہتے رہنا کہ جب وہ آئے تو اس کی مدد بھی کرے, اس پہ ایمان بھی لائے اور اس کے ساتھ چلے. تو پیغمبر سننے والے ہیں اور سارے ہمارے پیغمبر وہ خطاب کرنے والے ہیں. جب معراج کی رات سارے انبیاء کرام موجود تھے, اولین و آخرین سارے موجود تھے انبیاء کرام. خاص جلسہ ہوا بیت المقدس میں, اس میں امامت کس نے کروائی؟ وہ ہمارے پیغمبر نے کروائی. ولا فخر, اور اس پہ بھی وہ فخر نہیں کرتے. امام المرسلین ہے, وہ فخر نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ محفل آج قائم ہوئی ہے تو اس کی برکتیں ہیں, اس کی نورانیت, اس کی روحانیت میں کوئی بھی شک نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم مکے کے اطراف میں نکل پڑے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں نے دیکھا کہ راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں کہ وہ سلام نہ پڑے, کوئی شجر ایسا نہیں, کوئی درخت اور پودا ایسا نہیں کہ وہ سلام نہ پڑے. سب کا کلام ایک ہی تھا, السلام علیک ایھا النبی, السلام علیک یا رسول اللہ,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں مکے کا وہ پتھر بھی جانتا ہوں جو مجھے میری نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. نبوت کا اعلان کرنے بھی پہلے وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. میں اس کو جانتا ہوں, اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. یہ جو درود و سلام ہے یہ اصل میں تعلق رسول اور حب رسول کے لیے ایک نسخہ ہے. درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں جس کا حکم ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کو حکم دیا تو اس حکم سے پہلے ہوتا یہ ہے, قرآن مجید کا اصول ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین آمنو کہنا ہو تو آیت کی شروع میں کہتے ہیں. لیکن اس آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب درود السلام کا حکم دیا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سن لو کہ اللہ خود اور اس کے سارے فرشتے تمہارے پیغمبر جس کے تم امتی ہو اس پہ درود و سلام پڑھتا ہے, درود پڑھتا ہے خود. تو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلو علیہ, درود پڑھو اس پہ. تم بھی پڑھو, مومنوں سے کہہ رہا ہوں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, تم سے کہہ رہا ہوں جو محبت رکھتے ہیں رسول سے, جو عشق کرتے ہیں اپنے رسول سے, ان سے کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ, درود پڑھو, وسلموا تسلیما, اور بہت زیادہ سلام پڑھا کرو. سلموا تسلیما, بہت زیادہ سلام پڑھا کرو. اگر میں یہ کہوں کہ آج 1400 سال بعد ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو صحابہ کرام کی مجلس تھی جس کا عبداللہ بن عباس نے روایت کیا. اگر ہمیں یہ کہوں کہ آج ہم 1400 سال کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں, ہمارے لیے بھی کچھ اس میں سے کوئی فیض ہے, کوئی برکت ہمیں بھی ملے گی صحابہ کرام کی مجلسوں سے. سن لو, ایک حدیث پاک ہے جس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے, مشکاۃ شریف سے میں عرض کر رہا ہوں. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا. صحابہ کرام کی جماعت ساری بیٹھی ہوئی, مجمع ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, عام لوگ نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں سب سے عجب ایمان کن لوگوں کا ہے, کن لوگوں کا ایمان عجیب ترین ہے جو تمہیں حیران کر دیتا ہے, وہ بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے. فرمایا, صحابہ کرام عرض کرنے لگے, فرمایا کہ سب سے عجیب ایمان ہمیں فرشتوں کا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے انوار میں صبح و شام رہتے ہیں, اللہ کی قربت میں رہتے ہیں, ان پہ تو تجلیات کا نزول ہوتا ہے. فرشتوں کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ انبیاء کرام کا ایمان عجیب تر ہے. فرمایا انبیاء کرام کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان پہ صبح و شام فرشتے نازل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے, صبح و شام پیغام بیچتا ہے, صبح و شام سلام بیچتا ہے. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اگر فرشتے بھی ان کا ایمان بھی عجیب نہیں اور انبیاء کرام کا ایمان بھی عجیب نہیں تو پھر ایسا ہے کہ شاید ہمارا ایمان عجیب ہے. صحابہ کرام ہمارا ایمان عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان لانے میں عجیب کیا بات ہے, کون سی بات عجیب ہے تمہاری ایمان میں جبکہ میں تمہارے سامنے ہوں, تمہارے سامنے میرے معجزات ہیں, میری برکات ہیں, میرا نور ہے. تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا. جن کے سامنے میں سورج کو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتا ہوں, جن کے سامنے میں چاند کو چیر دیتا ہوں, جن کے سامنے میری انگلی سے پانی نکلتا ہو, جن کے سامنے پتھر کلمہ پڑھتے ہوں, جن کے سامنے پودے درخت مجھ پہ سلام پڑھتے ہوں, جن کے سامنے پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے ہوں, جن کے سامنے حیوانات آ کے میری بارگاہ میں اپنے مالکوں کا شکایت کریں, وہ ایمان نہیں لائے گے تو کون ایمان لائے گا. تمہاری ایمان میں کیا عجیب بات ہے. تو پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم, پھر ہمیں تو نہیں پتا عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے. فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے. تمہارے سامنے تو میرے جلوے ہیں,
تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے یہ زلفیں بھی نہیں دیکھی، انہوں نے یہ معجزے بھی نہیں دیکھے، انہوں نے قرآن کو اترتا بھی نہیں دیکھا، انہوں نے جبریل کو سامنے آ کر تلمذ میں بیٹھے ہوئے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے یہ معجزات نہیں دیکھے، کافروں کا پھرنا، غزووں میں جنگ کرنا، فرشتوں کا آنا یہاں پہ، کچھ بھی نہیں دیکھا، میرے حدیثوں کو میرے منہ سے نکلتے بھی نہیں دیکھا، لیکن صرف وہ کتابوں میں پڑھیں گے اور سنیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے کہ ہاں کوئی تھا، کوئی کالی زلف والا تھا، کوئی وقتہا چہرے والا تھا، وہ کتابوں میں پڑھیں گے بس، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے، یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ پڑھیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے، میری تعریفوں کو پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو 1400 سال بعد آئیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ صحابہ کرام نے حضرت عبیدہ بن جراح انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم سے بھی اعلیٰ بہتر کوئی ہے تمہاری امت میں؟ آپ کی امت ہے، بہت بڑی امت ہے، قیامت تک چلنی ہے، کوئی ہم سے بھی بہتر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ پہ ایمان لایا، ہم آپ پہ ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا کافروں کے خلاف، کوئی ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، تم خوش نصیب ہو، تمہیں مبارک ہو تمہاری صحابیت، مبارک ہو تمہیں، لیکن تم سے بہتر بھی وہ لوگ ہوں گے جو آخری زمانے میں آئیں گے، ان کے سامنے میرے جلوے نہیں ہوں گے لیکن وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے، مبارکباد ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا، وہ آمن بی اور مجھ پہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کی مجلس۔ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا وہ ان کے لیے مبارکباد ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَطُوبَى 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک ہو ان لوگوں کو، لمن لم یرنی وآمن بی، جو مجھے دیکھے بھی نہیں اور مجھ پہ بن دیکھے ایمان لے آئے، بن دیکھے ایمان لے آئے، ان کو 7 بار مبارک ہو۔ اصل میں یہ ہماری ایمان کی اصل ہے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارے اعمال، ان سب کا دار و مدار وہ ذات مصطفیٰ پہ ہے۔ اپنا تعلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، سمجھ لو کہ تمہارا اسلام قبول نہیں ہے۔ اگر تمہارا تعلق اپنے پیغمبر کے ساتھ عشقی حبی نہیں ہے، سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ناقص ہے اس وقت۔ یہی وہ نسخہ تھا جس کو صحابہ کرام جان گئے تھے وہ۔ یہ جو درود و سلام کا حکم اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے کتنے حکم فرمائے؟ نماز کا حکم فرمایا، نماز تم پڑھو گے، زکوٰۃ تم دو گے، روزے تم رکھو گے، حج تم کرو گے، لیکن ایک وظیفہ ہے جو میں بھی ساتھ کروں گا اور تم بھی وہ کرو، وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یعنی درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے۔ عرض میں کرنا چاہ رہا تھا، جو آیت میں نے پڑھی، موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آخری سپارے میں ہے سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ فرمائے، رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کا ذکر۔ 3 الفاظ ہیں، بچے آج سیکھ جائیں، بس سیرت النبی کو سمجھ جائیں، اپنے نبی کی شان کو سمجھ جائیں بچے۔ کیا فرمایا؟ 3 حرف آج سیکھ لیں۔ رفعنا، ہم نے بلند کر دیا، رفعت سے ہے، اردو کا لفظ ہے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، جیسے ربنا، ہمارا رب، ہم۔ فرمایا رفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ یہ ہم نے بلند کر دیا کیا؟ قرآن کون نازل کر رہا ہے؟ کس پہ نازل کر رہا ہے؟ وہ تو خود خدا ہے جو ایک ہے۔ فرمایا ہم نے بلند کر دیا۔ قرآن کا اصول ہے، اللہ تعالی جب کسی چیز کی شان، اس کی عزت دینا چاہتا ہے، اس کو رفعت دینا چاہتا ہے، اس کو شرف دینا چاہتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی شان بتانا چاہتا ہے، تو پھر صیغہ ہم کا لے کے آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا۔ جیسے فرمایا نا قرآن مجید کے بارے میں
انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ بتاؤ قرآن کس نے نازل کیا؟ قرآن تو اللہ نے نازل کیا، لیکن کیوں فرمایا کہ ہم نے نازل کیا؟ اس لیے کہ تورات جیسا اس کا انجام نہ ہو، اس لیے کہ انجیل جیسا اس کا انجام نہ ہو، اس لیے کہ تورات جیسا نسین منسیہ نہ ہو جائے۔ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ جو بھی قرآن کی طرف بڑھے گا، اس کا ایک حرف مٹائے گا، اس میں تحریف کرنا چاہے گا، اس کو جان لینا چاہیے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ شان کس کی بڑھانی تھی؟ قرآن کی بڑھانی تھی، اس لیے صیغہ کون سا بیان کیا؟ ہم۔ اگر اس کے ذرا برخلاف دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنا چاہتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انی انا اللہ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، یہاں پہ میں ہی، ہاں میں ہی تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ، تمہارے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی تو کیا فرمایا؟ انا، میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو میں سے اور ہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہ ہم کہنے سے بڑھتی ہے اور نہ انا کہنے سے گھٹتی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے جیسے تھی اور ایسی ہی رہے گی۔ شان کس کی بڑھانی تھی؟ اگلی چیز کی، قرآن کی۔ وہی اصول، وہی قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ فرمایا رفعنا، ہم نے بلند کر دیا، ہم نے اونچا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کس چیز کو بلند کر دیا؟ مولا رفعنا، کس چیز کو بلند کر دیا؟ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے جواب میں؟ رفعنا ذکرک ہونا چاہیے، تمہارا ذکر۔ ذکر کا، یہ جو کا آیا ہے یہ ہماری زبان میں ربک کہتے نا، رب کا، اسم کا مطلب ہے تم، تمہارا، اور ذکر اردو کا لفظ ہے ذکر، تو ہونا چاہیے تھا رفعنا، بلند کر دیا، ذکر کا، تمہارا ذکر۔ درمیان میں کون سا لفظ لے کے آئے ہیں؟ لکا، تمہاری خاطر۔ رفعنا، ہم نے بلند کر دیا، لکا، اے رسول تمہاری خاطر۔ کیوں تمہاری خاطر؟ اس لیے کہ ہمیں تمہارا خاطر عزیز ہے۔ کیوں؟ میں تیری رضا چاہتا ہوں، ساری مخلوقات میری رضا چاہتی ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، ساری مخلوقات، اور اے حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ والضحیٰ، آخر کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تمہیں راضی کر لیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، تمہاری خاطر، کیونکہ تمہارا خاطر عزیز ہے، تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تمہیں راضی کر لیں گے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ دوسری دیکھیں ذرا کیا فرمایا دوسرے بارے میں؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تمہارے دل کا حال بھی معلوم ہے، لیکن آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ کیوں؟ کیا چاہتے تھے رسول اللہ؟ چاہتے یہ تھے کہ بیت المقدس سے قبلہ پھر کے خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ انک باعیننا، اے حبیب تم ہماری نگاہوں میں رہتے ہو۔ اگر یہ کہیں یہ شاعری ہے، نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انکا، بے شک تم، باعیننا، ہماری نگاہوں میں رہتے ہو، ہماری آنکھوں میں رہتے ہو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کا اڑنا بچھونا جو بھی آپ پہنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، ہم تعریفیں کریں گے اس کی۔ یا ایھا المزمل کہیں گے، یا ایھا المدثر کہیں گے، تمہیں کملی والا کہیں گے، ہم دیکھتے ہیں کیا پہنتے ہیں آپ، کہاں سوتے ہیں دیکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، تو کیوں؟ آگے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی ساری مخلوقات اللہ کی رضا چاہے اور اللہ محمد مصطفیٰ کی رضا چاہے، کیونکہ یہ کائنات بنی ہی محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ رحمان بابا سوئی کہ صورت محمد نوے پیدا کڑی بخدے نو دا دنیا،
اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ رحمان بابا کا کلام سارا حدیث سے ہے، سارا قرآن سے ہے، کس لیے؟ تو ولی کامل ہے نا، عاشق صادق ہے وہ رحمان بابا۔ کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ لولا کا لما خلقت الافلاکا، اے میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر تمہیں میں پیدا نہ کرتا، 2 دفعہ فرمایا لولا کا، اگر تمہیں پیدا نہ کرتا، پھر کہہ رہا ہوں پھر تمہیں اگر پیدا نہ کرتا، لما خلقت الافلاکا، میں یہ کائنات نہ بنا دیتا۔ عزیزان گرامی قدر، اس محفل کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ جو آج محفل سجی ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری کے لیے جو ہم یہ محفل سجاتے ہیں، خوشیوں کی یہ محفل، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ وہ ان کی ایک خادمہ ہے سویبہ۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآنی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے
کہ اس نے میرے حبیب کے آگے ہاتھ کیا. کوہ صفا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا ہوا تھا اور ان کو دعوت اللہ دے رہے تھے. جب دعوت اللہ سنی تو ابو لہب نے کہا اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا یہاں پہ کہ تمہیں ہم ایک اللہ کی طرف بلائیں, ہمارے 365 بتوں سے ہمارا منہ موڑ کے ایک اللہ کی طرف بلاؤ. اس نے ہاتھ ایسے کیا, اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تمہاری بیوی بھی جہنم میں جائے گی, تم بھی جہنم میں جاؤ گے, تمہارے یہ کام تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے, تمہاری اولاد تمہارا مال تمہاری کسی کام نہیں آئیں گے, اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہو گے. ابو لہب جیسا کافر جو قرآنی کافر ہے, اللہ تعالیٰ نے خود وعید فرمائی اس کے بارے میں, خود فرمائی. اس کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث شریف کی سب سے اعلیٰ کتاب, سب سے بڑی کتاب. اس میں کیا فرمایا کہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا اس کے مرنے کے بعد. اس سے پوچھا کیا حال ہے ابو لہب تمہارا قبر میں, دوسری دنیا میں کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے بہت سخت عذاب ہے, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, مجھ پہ تو قبر میں ہی دوزخ بن گئی ہے, بہت سخت عذاب ہے, آگ ہے, دوزخ ہے یہاں پہ. لیکن جب بھی پیر کا دن آتا ہے, جب بھی سوموار کا دن آتا ہے تو میری انگلی سے پانی آتا ہے, ٹھنڈا پانی آتا ہے, وہ پانی پیتا ہوں تو میرا سوموار کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے. کیوں؟ پوچھا کیوں سوموار کے دن, پیر کے دن تمہارے انگلی سے پانی کیوں آتا ہے, یہ راحت یہ ٹھنڈک تمہیں کیوں ملتی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہوا کہ سویبہ میری خادمہ جس دن محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا وہ بھائی تمہارا جو کچھ مہینے پہلے انتقال فرما گیا تھا عبداللہ, اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, مبارک ہو تمہیں, تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے, آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ میرے فوت شدہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. میں نے اسے کہا جا تمہیں آزاد کر دیا سویبہ, جا. بس وہ میرا انگلی کا اشارہ کرنا تھا ایسے کہ وہ انگلی کا اشارہ میرے کام آ گیا. میں نے میلاد مصطفیٰ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں, ان کی پیدائش کی خوشی میں ایک انگلی ایسے چلائی کہ جا سویبہ تمہیں آزاد کر دیا. بس آج میرے کام آ گئی, اب قبر میں بھی حشر میں بھی میں اسی انگلی کو دیکھ رہا ہوں, ایک خوشی میرے کام آ گئی. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو قرآنی کافر ہے, قرآنی کافر جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ غصہ فرمایا, اس کی بیوی پہ, اس کی آل پہ, اس کے مال پہ غصہ فرمایا, اس کافر کو بھی اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اس کی انگلی سے پانی جاری کر دیتا ہے تو بتاؤ جو مسلمان ہو, جو ساری زندگی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو, جو مومن ہو, اگر وہ میلاد مصطفیٰ منائے تو اس کے اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی محافل کو بپا کرنے, منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.